اس کے بعد جو مدینہ مارکیٹ اور باقی مارکیٹیں ہیں، اور یہ جو دو مسئلے آج صاحب کا ہے آپ نے، میں کل ہی دیکھا آپ کی میٹنگ کا لکھا ہوا تھا، تو میں خاص طور پہ انجس والے میں نے ابھی نکلنا ہے تھوڑی دیر میں، وہ ایک پلوں پہ جانا ہے، میں کل 5 منٹ بیٹھ کے تھوڑا سا آپ کی سن لیں تو پھر اس کے بعد پھر جو بھی لاہمات لوگ تیار کریں گے۔ پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لاہور چیمبر کی آپ نے بات کی حاجی صاحب، بہت بہت شکریہ۔ واقعی لاہور چیمبر میں اس سال جو جس طرح صدر صاحب نے اور ان کی ٹیم نے ریئیکٹ کیا ہے ہر موضوع کے اوپر، وہ مثالی ہے۔ اس سے پہلے میرا کسی نے کیا نہیں، میں بھی صدر رہا ہوں، انجز صاحب صدر رہے ہیں، لیکن ابو شاہ صاحب نے ویسے آؤٹ آف وے جا کے پروٹیکٹ کیا ہے اور اپنے آپ کو سٹیک پہ لگایا۔ میں سمجھتا ہوں یہ کسی تاجر کے لیے ایزی نہیں ہوتا ہے اتنا مشکل الفاظ اور مشکل حالات میں، اور شکر الحمدللہ جو وعدہ کیا تھا الیکشن میں رانا نثار صاحب نے، ہم نے، عمر صاحب، سب لوگوں نے، کہ نمائندگی آپ کی بھرپور طریقے سے ہوگی۔ لاہور چیمبر نے ایک بات کرنی ہوتی ہے، احتجاج کرنا ہوتا ہے، اس سے آگے ہماری جو ہے نا وہ وہی لیگل پاور نہیں ہے کہ ہم ایشو کر سکیں، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ 100 میں سے 110 نمبر اس سال جو ہے وہ آپ کے چیمبر کو ملے ہیں نمائندگی کرنے۔ اور خاص طور پہ جو میں سمجھتا ہوں اس سال رانا صاحب نے جو اپنا کردار ادا کیا ہے، پورا سال جو بھی مسئلہ آیا تو سب سے پہلے میں رانا صاحب کا میں دیکھو ذرا، وہ خالی شالمی کا نہیں، وہ نال گلی کا ہو، وہ اردو بازار کا ہو، وہ بال روڈ کا ہو، تو یہ ایک ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی ہے کہ اس سال رانا صاحب ہماری ٹیم میں ہے اور یہ پورے لاہور کو مسئلے جو ہے انہوں نے سنبھالا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جو جس طریقے سے لہر کی جو ایک تنظیم سازی اور اس پہ جو جس طرح موقف آپ شالمی میں اور خاص طور پہ جو مدینہ مارکیٹ کی ٹیم ہے، اسلم شاہ صاحب اور خالد گجر صاحب نے، ان کی پوری ٹیم نے جس جوان مردی سے اس کو ہی مقابلہ کیا ہے، اس کو بھی کوئی مثال نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں۔ اور لیکن مسئلہ ابھی تک حل وہ میں سمجھتا ہوا نہیں ہے۔ گورنمنٹ کا رابطہ اس دور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا تاجروں سے ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، اس کی کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں لاہور چیمبر کے پلیٹ فارم سے، انجمن تاجران کے پلیٹ فارم سے، مختلف پلیٹ فارم سے کہ اپنی آواز پہنچائی جائے۔ ابھی جو بہت بڑا مسئلہ حل ہوا ہے FBR میں، جو بڑے سخت قوانین آئے تھے، خاص طور پہ جو 2 لاکھ کی شک تھی، اس کو ختم کرنے کے لیے خدا جانتا ہے کہ کس کس طریقے سے کہاں سے اپنے راستہ نکال کے تو وہ حل کرائے ہیں۔ وہ عام طریقے سے حل نہیں ہوئے، وہ حل ہونا نہیں تھا۔ گورنمنٹ کہہ رہی تھی، FBR کہتا ہے جی ہم نے FBR نے جو اناؤنس کر دی ہے اس کے آگے کچھ نہیں ہے، کوئی بات نہیں سننی۔ لیکن شکر الحمدللہ سمجھتا ہوں اس میں بھی صدر صاحب جو ہیں اور جو نثار صاحب کی میں سمجھتا ہوں اس میں بڑی کاوشیں ہیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف تک جا کے بات کرنی پڑی، پھر کنونس کرنا پڑا کہ آپ یہ جو ہے 2 لاکھ والا کم سے کم یہ جو قانون جو کہ عام تاجروں کو کر رہے ہیں اس کو تو آپ نہ کریں، بزنس رکے ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی بہت بڑا ہے، سمجھتا ہوں کہ سنہری کارنامہ ہے اس دور میں لاہور چیمبر کے اور باقی چیمبروں کا بھی۔ اب گورنمنٹ سے بات چیت کرنے کے، اب میں بھی اتنے سال سے اس چیز میں ہوں، جتنی مشکل مجھے آ رہی ہے اتنی ہی آپ سب دوستوں کو آ رہی ہے۔ جو پیرا کا نیا انہوں نے جو محکمہ بنایا ہے اور وہ یہی کہہ رہے ہیں جی ہم نے جو ہے تہ بازاری کرنی ہے اور ہم نے جو تمام جہاں دکان سے باہر مال اندر کر دے، قانونی طور پہ تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن جہاں پہ لوڈنگ انلوڈنگ کا مسئلہ ہے، جہاں پہ پارکنگ کا مسئلہ ہے، جہاں پہ ڈسپلے کا مسئلہ ہے، اس کو تو ذہن میں رکھنا ہے، انہوں نے لازمی رکھنا ہے۔ 1 تو کوئی قانون وہ لاگو نہیں کر سکتے۔ تو ابھی رانا صاحب نے کہا ہے کہ منڈے کو ٹائم لیا ہے DG پیرا کے ساتھ بات کرنے کا، اور اس میں میں سمجھتا ہوں افہام و تفہیم ہی ہے۔ وہ گورنمنٹ کے افسران میں بھی ہر طرح کے افسران ہیں، سننے والے کم ہیں اور آرڈر دینے والے زیادہ ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو افسران بات سننے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، انہی سے بات کریں۔ جو آرڈر کرنے والے ہیں ان سے پھر آرڈر کی زبان میں ہی بات ہوگی اگر وہ بات نہیں سنیں گے۔ شالمی تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک مثال بن جائے گی پورے لاہور میں۔ اگر شالمی میں یہ سیٹ ہو گیا، ٹائمنگ کس ٹائم پہ کیا انہوں نے ایکشن لینا ہے، اور تجاوزات کا مفہوم کیا ہے،
وہ بھی دیکھنا پڑے گا نا. کئی چیزیں تو ایسی ہیں جو کہ قانونی طور پہ آ چکی ہیں. برآمدوں کی بات بھی وہاں ہوگی کہ خالی کرنی ہے وہاں سے رنگا سے لے کے شالمی تک. تو جب تک آپ کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں یہ ممکن ہے ہی نہیں. پھر کیا ہوگا الٹیمیٹلی آپ لوگ ہڑتال کریں گے پھر وہ ٹیبل پہ آ جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سلسلہ شروع کیا ہے رانا نثار صاحب نے یہ بات چیت کا پیرا کے ساتھ, اس کو افہام و تفہیم سے پریکٹیکلی ان کو لے کے آئیں کسی نہ کسی آفیسر کو رانا صاحب وہاں پہ دکھائیں ان کو کہ دیکھیں یہ پریکٹیکل مسئلہ ہے, آپ بیٹھ کے حل کریں. میں نے وہ سنی ہے جو بات چیت ہوئی ہے جو عمر صاحب نے بات کی ہے, اچھا کیا انہوں نے جا کے بات کر لی. لیکن چونکہ وہ انڈیویجول گئے تھے اور چونکہ وہ ڈیپ چوک پہنچ گئے تھے اس لیے عمر صاحب کو بھی وہ ذکر کرنا پڑا. ادروائز تو جو شالمی بورڈ ہے تو اس سے تو اوپر کوئی تنظیم نہیں ہے. شالمی بورڈ ہی اس کو لیڈ لے, شالمی بورڈز کے ذریعے یہ بات چیت چلے اور پورے شالمی کے لیے جو ہے وہ ایک نظام ایسا بن جائے جس میں کہ جو سسٹم ہے شالمی کا گاہکوں کو انٹرٹین کرنے کا, مال ان لوڈنگ کا, مال لوڈنگ کا, یلو لائن جو بات ہوئی تھی یلو لائن کی ہے ہی کوئی نہیں, کہتے ہمیں ضرورت کوئی نہیں ہے یلو لائن لگانے کی. کچھ سسٹم تو بنائے نا. یہ تھوڑا کہ ان کو اختیار مل گیا تو آج ہی 100% پورا کر دینا ہے, اس کو ٹائم لگے گا اس کو. تو میں سمجھتا ہوں جی لاہور چیمبر آپ کے ساتھ ہے, جب نثار صاحب آپ کے ساتھ ہیں, ہم سارے سب آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو میری جو سپیچ تھی وہ لہر والی جو میں وہاں پہ آگے کی تھی پتہ نہیں کہاں تک پہنچی ہے, کہاں سے مجھے کیا میرے تیرے اور تھریٹ بھی آئے ہیں. تو میں تو دیکھو تاجروں کی بات کروں گا چاہے کچھ بھی ہو, پارٹی اپنی جگہ پہ, اور یہ پارٹی تو اصل تو تاجر پارٹی ہی ہے جس کے لیے اب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو پہلے بھی بات اٹھائی تھی پوری طرح, ابھی بات اٹھائیں گے. اور انشاءاللہ یہ جو پیرا کا مسئلہ, یہ مجھے شادمان سے بھی فون آئے تھے, شادمان باغ بھی وہاں جا کر انہوں نے یہی کام شروع کر دیا ہے, مزاق بھی یہی کام شروع کر دیا ہے. جلدی میں ہے, بڑی جلدی میں ایفیشنسی دکھانے میں دکھا دیں لیکن کسی کو ساتھ لے کے چلے نا. ایسا تھوڑا کہ جو 20 سال سے جو وہ اپنا دکاندار, مٹھائی والے, چرگے والے, مچھلی والے, وہ 20 سال سے لگا کے بیٹھے, ان کو ٹائم لگتا ہے اندر جا رہے میں, جہاں چاہیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کار شو روم والے تو نو ڈاؤٹ کہ یہ فیصلہ اس پہ ہونا چاہیے امپلیمنٹ, لیکن اس پہ پراپر طریقے سے پوچھ کے ٹائم سے ہونا چاہیے. تو چونکہ ہم نے اگر نکلنا ہے وہ پلوں پہ جانا ہے تو انشاءاللہ جو آپ لوگ فیصلہ کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور میں آخر میں پھر خاص طور پہ جو شالمی تاجر بورڈ ہے, خواجہ عامر صاحب کی ٹیم کو, جو ان کی چھوٹی ٹیم ہے جو بڑا کام کر رہی ہے مدیرہ مارکیٹ کی, اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ جی. یہ زیادتی کرنا لیکن اس کو ڈائلاگ کے ذریعے آگے چلائیں. لیکن اگر ڈائلاگ کامیاب نہ ہوئے, اور یہ جو حالیہ جو ہڑتال ہوئی تھی وہ صرف چیمبر کے کہنے پر سارے معاملات نہیں حل ہوئے, اس کے پیچھے طاقت تھی آپ کی, کیونکہ آپ نے پورا شہر بند کیا. انہوں نے سمجھا کہ یس دس از این ایشو, اٹ ہیز ٹو بی ریزالوڈ. تب جا کے انہوں نے کہا کہ جی لاہور کراچی 2 مین شہروں نے ہڑتال کی ہے, کیونکہ بہت سارے دوستوں نے مصلحت پسندی کا شکار ہوئے. دیکھیں لیڈرشپ وہ یہ ہے جو مشکل کی گھڑی میں ساتھ کھڑی. جس نے مشکل کی گھڑی میں نہیں نہ کھڑا اس لیڈر کو چھتر پھیرے. لیڈر وہ جو آپ کے ساتھ کھڑا ہو بزنس کاز کے لیے. بات یہ ہے کہ میں پہلے بھی گیا تھا, یہ پیرا کے دیکھو نا, اب آج لاہور چیمبر اگر ہڑتال کے لیے کال کرے گی, اب سارے تاجر کے ساڑھا تو مسئلہ حل ہو گیا ہے, 2 لاکھ حل ہے, تو 37 ہے جی حل نہیں ہویا, تو صنعت کار جانن تو وہ جانن, اسی تو چھوٹے کاروباری ہیں, تھانے کی لوڑ ہے جی. غلط سوچ ہے. جب آپ کے مشکل کی گھڑ وقت دوسرے دوست آپ کے ساتھ کھڑے ہوں تو آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ نہیں یہ غلط بات غلط ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہو جی ساڈا تو مسئلہ ہی کوئی, چھوٹے تاجر بڑے تاجر ساڈی واری, میرا مطلب ہم تو کلیئر ہے. یہ جب سوچ جب تک ہمارے دماغوں سے نہیں نہ نکلے گی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. کہ جی ساڈے یہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہو, تو نال دے محلے ہوا ہے جی, ساڈا کی مسئلہ جی. سو وین یو تھنک دا کاز از رائٹ اسٹینڈ ود دیٹ. تھوڑی بہت پرائز پے کرنی پہنتی ہے, کرو کچھ. کوئی دیکھو نا یہ تو دوسرا یونٹی دے نال. میں پہلے بھی عرض کی تھی تسی کہندے سو جی پتہ نہیں 7000 دکانوں کا مسئلہ ہے. میں کہ یار میں تو 7000 دکانوں کا مسئلہ نہیں لگتا, کیونکہ بندہ 70 تو جناب وہ 70000 بندہ وہ کتنے نہیں وہ جڑے تھوڑی لہر پروگرام کی جڑی آئی تھی وہ جی ایک دکان سے اگر 5 بندے بھی ہوتے, باقی دکان سے 4 5 7 بندے 10 بندے ہوں نے, لیکن وہ چیز نظر نہیں آتی.
ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮਦੀਨਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਜਾਂ 2 ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹ ਸੋਚ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਈਟ ਤੇ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਨਾਰਕਲੀ ਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਟੇ ਅੱਛੀ ਕੌਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਲਹਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਦੋਸਤਾਂ ਜਰਾ ਯੂਨਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਤਗੜਾ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰੋ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹੀਨੇ ਭਾਵੇਂ 2 ਕਰੋ, 10 ਇਵੈਂਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਠੰਡੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰੀਏ, ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ, ਆਪਣੀ ਸਟਰੈਂਥ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਾਇਲ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਯੂਨਿਟੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰਾ ਕਾਇਮ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤਾਂ ਹੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਰਫਾਨ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਖੈਰ ਹੈ ਜੀ, तो फिर वो डिवाइड एंड रूल ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਸ ਹੋ। ਸੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਦੁਆ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਪਰਸੋਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਕਰ ਲਾ ਲਈਏ। ਬਾਕੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤਾहिर साहब ने, बाऊ साहब ने, नबील भाई ने, अपना खालिद साहब ने, माशाल्लाह शाहिद साहब CCD फेम शाहिद साहब लीड कर रहे हैं। कुछ नहीं होता मतलब देखो जे तो होना है ना जूए के अंदर तो फिर तो है बदनामी, जे बिजनेस कॉज वास्ते होना है ना, मेरे वास्ते तुसी अंदर हो रहे जे तुहाडे वास्ते मैं हो रहा, कोई जुर्म नहीं, कोई मसला नहीं। ये तो होना है किसी और गंद बला दे अंदर होना है तो वो बायसे नदामत है। जे कॉज वास्ते खलो के बिजनेस कम्युनिटी की लीडरशिप करनी करो, साफ सुथरा काम करो, जोड़ा भी करो, दिलों अंदरों हो के करो, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। कुछ नहीं होंदा ते रोटी लैके आवांगे ये रोटी लैके आएंगे जनाब असीं तुहाडे नाल। मैं यही किया, मैं कि मियां साहब सब तो पहले आंदे ने, मैं रोटी लैके भुक्खा नहीं मरना। साडा मैं पहले किया, मैं कि मियां साहब ते साडा सड़क ते होणगे हाजिर सर हाजिर हां नहीं इंशाल्लाह। देखो कॉज वास्ते खड़े होना ते लोकां दे जेहड़े छोटे मोटे दुखों का या तकलीफों का मुदावा कर सकने, कोई आसानी पैदा कर सकने, नहीं तो इन्हें मारता का भी कोई फायदा नहीं है। ये बिल्कुल कोई इन्हें बिल्कुल बर्थलेस नहीं चीज़ा जी। कॉज वास्ते खड़े हो जाओ, राइट वास्ते खड़े हो जाओ, अल्लाह खैर करेगा। इजाज़त सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सूरत हाल है, तकलीफ दे है, हम सब उसी सिलसिले में यहाँ पे रोज़ाना ही मेरा ख्याल है। कल भी जब मेरी शाहिद साहब से बात हो रही थी तो मैं यहाँ पे था कि भी डीजी से मैंने मिलने जाना, वो एक दोस्त बैठे थे उनका डीजी से अच्छा ताल्लुक था, तो मैंने कहा यार मेरी मीटिंग अभी करो कि जी, मगर असी अपने राइट वास्ते सामने आना है, असी ना तो देखना है कि उन्होंने डी पॉइंट में हिट किया तो सामने किया, असी सब दे नाल है क्योंकि शालम मार्केट बोर्ड है तो बोर्ड ही है। तो इस तरह ही असी शाहिद असलम साहब दे नाल भी और ये दोस्तों राय अज थोड़ी जी मेरा ख्याल है डी पॉइंट नहीं आया थोड़ा जहा ना असी पहले हाँ जी ताहिर साहब ते शाहिद असलम साहब ए ज़रा अपनी मुतहदा एक्शन कमेटी के जोड़े मामलात में राना निसार यहाँ पर अगर बैठा है, मेरा ख्याल है कि जिस आवाज़ के साथ ये बात कर रहे हैं तो उम्मीद है कि पैरा फोर्स अपने जैसे एक्टिविटी करना चाहती है वो कम अज़ कम ना शालमी में कर सकेगी और ना ही कहीं सर्कुलर रोड पर कर सकेगी। हम सारे नुमाइंदे मुत्तहिद होकर यकजान होके, हमारे पास अपनी अपनी एसोसिएशन का प्लेटफॉर्म भी है, उसके अलावा हमारे पास लाहौर चैम्बर की एक अम्ब्रेला भी है, और उससे बढ़ के हमें जो सबसे बड़ा है कि इस वक्त हमारा खुद का एक नुमाइंदा लाहौर चैम्बर के अंदर मौजूद है जो कि बात करेगा, और उसके साथ हम सब दोस्त मिल के इस पूरे प्रोसेस को बेहतर बनाएंगे। अभी तो पीरा की जो बातें हैं वो राना निसार साहब ने सारी बता दी। मैं चाहूँगा कि हाजी ताहिर नवीद साहब जो हैं और मलिक शाहिद असलम साहब जो कि लहर के हवाले से तशवीश है और जो एक गलत ख़बरें हमारे पास आ रही हैं कि जनाब वो 1.5 साल का टाइम हो गया और ज़ेर ज़मीन जाने का फ़ैसला कर लिया गया,
अच्छा, इस तशवीश के ऊपर जो है ये कम से कम अपना एक मौक़िफ़ दोस्तों के सामने रखें। और इसके अलावा हमें बाज़ औक़ात ये बात भी समझाई जाती है कि जनाब ये गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले बाहर जा रहे हैं, अकबरी मंडी वाले बाहर जा रहे हैं। मैं यहाँ पे एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, इस बात में चाहे मैं मलिक खालिद हूँ, राना निसार हूँ, हाजी ताहिर साहब हूँ, शाहिद असलम हूँ, हम सब इस बात पे कन्फर्म है कि गुड्स ट्रांसपोर्ट का जो मसला है वो हमसे पहले का चल रहा है, अकबरी मंडी का जो मसला है वो हमसे पहले का चल रहा है, और वो मसला बिल्कुल डिफरेंट है लहर से। अब जो लहर का प्रोग्राम है, इसके हम ट्रांसपोर्ट वाले हैं, उनकी भी बहुत सारी दुकानें हैं। अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट को वो फैसिलिटेट करते भी हैं तो वो अपना ऑपरेशन यहाँ से उठा के बाहर ले जाएंगे, मगर अपनी दुकानें वो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो दुकानें उनकी अपनी हैं। इसलिए कुछ लोग इस बात को गलत रंग देते हैं। तो मैंने इस बात को यहाँ पे आज इसलिए क्लियर किया है कि हर दोस्त को ये पता चल जाए कि हमारे ये दोनों मौक़िफ़ जो हैं अलहदा है, और जो लहर का मंसूबा है इस पे हम सब इकट्ठे हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा हाजी ताहिर नवीद साहब से कि वो बात को आगे बढ़ाएं लहर के हवाले से, और उसके बाद मलिक शाहिद असलम साहब जो हैं वो इस सारी बात को करें, ताकि आखिर पे मैं और राना निसार साहब हम दोनों मिल के इस पूरे प्रोसेस को आगे कैसे लेके चल रहे हैं लाहौर चैम्बर के प्लेटफॉर्म से, ताकि वो देखें और फिर वो सारी जिम्मेदारियां हम राना निसार को दें, क्योंकि इस वक्त ये चैम्बर में बैठे हैं और हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं। अर्ली मॉर्निंग मुझे फ़ोन आया, आज नहीं कुछ दिन पहले, शाहिद असलम साहब का, ये मुबारक हो जी, लहर मनसूबा 1.5 साल के लिए मौखर हो गया। तो मैंने जो बात कर रहे थे शायद उसमें तलफ़्फ़ुज़ में भी फ़र्क नहीं होगा। मैंने कहा जब आपसे मिलूँगा आकर तो बताऊँगा कहाँ मौखर हुआ है। तो उसी दिन हमारी मुलाकात हुई। मैंने कहा ना मौखर हुआ है ना ख़त्म हुआ है। जंगल में शेर था और शिकार भी बहुत था बापर। तो तमाम बकरियां, हिरन वगैरह जो थे ना, उनमें अफरा तफरी बहुत थी, और एक दूसरे के साथ सर जोड़कर बैठ जाते थे कि अब क्या होगा। तो शेर ने कहा ये मेरे लिए तो खतरे की अलार्मिंग बात है, अगर तमाम शिकार होने वाले हिजरत कर गए तो मैं भूखा मर जाऊंगा, और अगर मेरे सामने भी खड़े हो गए तो फिर भी भूखा ही मरना है। उसने उस बकरियों को, कुछ हिरनों को दोस्त बना लिया। उन्होंने कहा आप तो मेरे ज़ेरे साया है, मैं आपका पासबान वो निगहबान हूँ, बाकी जो है ना ये शर पसंद है, ये इस जंगल के लिए भी और इस माहौल के भी दुश्मन है, लिहाजा इनको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तो जिनको उन्हें दोस्त बनाया उन्होंने कहा हमें तो अफियत मिल गई, बाकी ये जाने और बाकी जानवर जाने। फिर एक दिन वो भी आया कि जब सब दुश्मन खा गया वो, तो फिर दोस्तों की बारी आई। आज लहर मंसूबे के हवाले से मैं बात बातें बड़ी तलब होंगी, मगर हक़ाइक़ पर मुबनी है। बड़ी शर्म से कह रहा हूँ कि हम अपने मफाद के लिए भी एकजा नहीं है, यकजा नहीं है। हमारे ही साथी हैं, ताजर हैं, छोटे बड़े हर लेवल के ताजर हैं, वो इस वक्त शेर के दोस्त हैं। वो जिसको कहते हैं दामे दरमे सुखने, हर लेवल पे हुकूमत के लहर मंसूबे के साथ हैं। पता उनको भी है कि उनकी बारी आनी है, मगर समझते हैं शायद हमारे लिए कुछ मोहतरम शेर साहब कोई बेहतर सोचेंगे। सोच एक ही होगी कि उसने सबको खाना है। लहर मंसूबा यकी गेट से लेकर टकसाली गेट तक जितने भी दुकानदार हैं उन सब के लिए है। अकबरी के हवाले से मैंने आपकी गुफ्तगू मोहतरम सुनी है, आप मेरे लिए काबिल एहतराम है। मैं इसमें एक अबहाम है वो दूर करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो। आज गया कि अभी गया, और उस वक्त से यही है, मगर आप बहुत फेर आप हो गई या दूर हो चुका है ये टास्क या टारगेट। उस वक्त बहुत नज़दीक था, और 2000
کہ جس دن لہر کی باری آئے گی اس دن اکبری منڈی یہیں ہوگی اور آپ کو سپیئر نہیں کیا جائے گا. اس وقت جو تھانے کے ساتھ دکانیں ہیں نا وہ بھی جائیں گی اور نالے تک جائیں گی. تو جب یہ وارلڈ سٹی جس کو کہتے ہیں دیوار بنائیں گے تو اس وقت بھی آپ کو سپیئر نہیں کیا جائے گا. اکبری منڈی کب شفٹ ہونی ہے کہ نہیں ہونی یہ اللہ جانتا ہے. مگر جو سر پہ کھڑا ہے نا جلاد آپ اس کو دیکھیں اور اس ابہام کو دور کریں کہ ہم شفٹ ہونے والے ہیں, ہم شفٹ ہو جائیں گے, ہماری بات ہو رہی ہے. مجھے ایک چیز پہ بڑی کلیئرٹی ہوئی نا جب ایمانداری کی میں خالد صاحب کے ساتھ کھڑا تھا انیشل سٹیج پہ, تو میں نے کہا یہ جو اڈے والے کہتے ہیں ٹرک اڈے والے کے ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں ان کی غلط فہمی دور ہونی چاہیے. وہ ٹرک اڈے شفٹ ہوتے ہیں ہی نہیں ہوتے, یہ یہاں سے دکانیں ہٹانا چاہتے ہیں. ان کے لیے ان کا کیا موقف ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم دکانیں نہیں چھوڑیں گے. میں نے کہا پھر یہ ٹرک اڈا کریں, یہ یہاں پر یہ حمام بنا لیں یا سبیل لگا لیں یا آلو چھولے بیچیں یا بجلی کا کام کریں, کپڑے کا. ان کا موقف یہ ہے کہ یہ پراپرٹی میری ہے, میں نے نہیں چھوڑنی بنانا ہے اور ہم اس میں سے راستہ ڈھونڈتے ہیں. میں فاروق صاحب کی ایک بات کو مثلا اس میں سے درمیان میں کہتا کوئی بندہ تلاش کرو, کوئی اپروچ تلاش کرو جو ان سے رابطہ کرے حکومت سے. بھئی جس نے کسائی کی ذمہ داری ہے بکرے کو لال کرنا, اب ہم 15-20 بندے چلے جاتے ہیں, وہ بکرا قربانی کا ہے یا فروخت کرنے کے لیے